لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ ظاہر ہے کہ ہماری اور آپ کی گفتگو ماہ رمضان کے سلسلے میں مسلسل ہوتی رہے گی، اور ہم حتی الامکان کوشش یہ کریں گے کہ آپ حضرات تک کے ماہ رمضان کی عظمت کے سلسلے میں گفتگو کر سکوں۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے لیے بہت سی روایات ہیں، اور جو مبارک مہینہ ہے، اس سے قبل کہ ہم سورہ یاسین یا دوسری آیات کے ٹکڑوں کو لے کر ہم آپ سے گفتگو کریں، آج ہم خطبہ شعبانیہ کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کریں گے۔ خطبہ شعبانیہ کیا ہے؟ خطبہ شعبانیہ وہ ہے کہ جب ماہ شعبان کا آخری جمعہ تھا تو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے ایک طویل خطبہ دے کر ماہ رمضان کی عظمت کے سلسلے میں آپ نے بیان کیا کہ دیکھو اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور اس مہینے میں تم خدا بند عالم کے مہمان رہو گے، اور خدا تمہارا میزبان ہے، لہذا یہ خیال رہے کہ اپنی تیاری مکمل کر لو۔ اب ظاہر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں سب سے زیادہ جو ہے آپ سے قریب مولا ہی تھے، اور انہوں نے مصدق علیہ جو ہے وہ روایات بیان کی ہیں۔ ظاہر ہے خطبہ شعبانیہ یہ ثابت ہے تمام کتب سے، تمام روایات سے، کہ آپ نے حضرت نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کو طویل خطبہ دے کر اللہ کے مہینہ جو آنے والا ہے اس کے استقبال کے بارے میں آپ نے بیان کیا ہے۔ خطبے میں کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے تمہیں اپنی ضیافت اور مہمانی کے لیے دعوت دی ہے۔ اب اپنے کو کس طرح تیار کرنا ہے؟ جب آپ دنیاوی محفلوں میں جاتے ہیں، جب آپ دنیاوی جلسوں میں جاتے ہیں، تو آپ اپنے کو کس طرح تیار کرتے ہیں اور کیوں تیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں سے ملاقات کرنا ہے۔ ہمارا میزبان یہ نہ سمجھے کہ اس کے پاس کوئی آرائش کی چیز نہیں ہے، یا اس کے پاس ایسی کوئی چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ جو غربت طاری ہو رہی ہو۔ اور یہ دعوت کس کے بارگاہ میں جانے کے لیے دی جا رہی ہے؟ بارگاہ پروردگاری میں، اللہ کے مہینے میں آپ کو داخل ہونے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے
کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے تمہیں اپنی ضیافت اور مہمانی کے لیے دعوت دی ہے۔ لہٰذا ہم جب خداوند عالم کے مہمانی میں جانے والے ہیں تو اپنے کو ہم بالکل پاک و پاکیزہ کر رہے ہیں۔ ہم جب جو ہے ان کی بارگاہ، ان کے مہینے میں داخل ہوں تو اپنے کو بالکل صاف ستھرا کر لیں، اس لیے کہ ہم کس کی مہمانی میں جا رہے ہیں؟ ہمارا میزبان کون ہے؟ جو ساری کائنات کو چلانے والا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، اس کی مہمانی میں جانے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور جس میں خدا نے صاحبان کرامت سے قرار دیا ہے۔ یعنی ہم اگر اللہ کے مہینے میں اس طریقے سے روزہ رکھتے ہیں، اس طریقے سے عبادتیں کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اس کا حق ہے، جس کے لیے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ دیکھو ہمیں سب سے زیادہ روزہ جو ہے وہ گرمی کا پسند ہے، لہذا ہم اگر علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہم کو ان کے اس قول پر عمل کرنا پڑے گا، تب ہم علی کے سچے چاہنے والوں میں سے شمار ہو سکتے ہیں۔ کہ مولا فرما رہے ہیں کہ صاحب گرمی کے روزے سب سے زیادہ ہم کو پسند ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ارے صاحب مجھے آفس جانا پڑتا ہے اور مجھے فلاں کام کرنا پڑتا ہے اور ہمیں فلاں کام کرنا پڑتا ہے، لہٰذا ہم سے روزہ نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مولا متقیان کی چاہت کیسی ہے کہ ہم اس طریقے کے عذر بیان کر رہے ہیں۔ ارے آپ روزہ رکھ کے جائیں تو خداوند عالم برکتیں دینے والا ہے۔ آج جو ہم مصیبتوں میں گرفتار ہیں، آج جو ہم آلام میں گرفتار ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو بھول کر دنیا میں اس طریقے سے مہو ہو گئے ہیں کہ دنیا ہی ہم کو جنت لگ رہی ہے، جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ہم کیسے جو ہے یہ ہمارے لیے ممکن ہو سکتا ہے کہ صاحب ہم دنیا کو جنت بنا لیں؟ لہٰذا ہم کو تیاری جو کرنا ہے وہ ایسی کرنا ہے، ایسے رمضان کا استقبال کرنا ہے کہ جیسے استقبال کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ وہ پروردگار کہ جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہم سے کچھ چاہتا ہے، ہم سے کچھ چاہتا ہے کہ دیکھو اس طریقے کے اپنے وقت گزارو تو تم ہمارے نیک بندوں میں ہوگے۔ اور ہمارے ائمہ نے بھی جو ہے جو اللہ کے مخصوص نمائندے تھے انہوں نے ہم تک پہنچائے ہیں کہ اللہ جو ہے کس طرح تم کو چاہتا ہے۔ آگے جو ہے خطبے میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح و نعمکم فیہ عبادت۔ ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کی عظمت بیان کرتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا ہے کہ تمہارا اس مہینے میں سانس لینا عبادت ہے اور اس میں سونا عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ اب آئیے کیوں جو ہے عبادت کا ثواب؟ آج ہمارے ذہنوں میں بہت عجیب و غریب بات گونج گئی ہے کہ صاحب جو ہے سونے سے رمضان جو ہے روزہ جو ہے وہ ہمارا کہاں رہا جب ہم دن بھر سوتے ہی رہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو شریعت سے
واقف نہیں ہیں کہ جب رمضان میں روزہ رکھ کے انسان جو ہے جب سوئے گا تو اس کے کان کسی کی غیبت نہیں سنیں گے، اس کی آنکھ کوئی غلط فعل نہیں دیکھ سکیں گے، اس کے پیر کہیں غلط جگہ پر نہیں جا سکیں گے، اس کی سانس جو لے رہا ہے وہ تسبیح و تحلیل کا ثواب رکھتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم کو روزہ خالی اس طرح نہیں رہنا ہے کہ صاحب جو ہے وہ خالی ہم صبح سے شام تک کے جو ہے کھانا پینا بند کر دیں اور کہہ دیں کہ جو ہے کہ صاحب جو ہے بس ہمارا شام کو روزہ ہو گیا، اور کہیں بھی جائیں کہیں پر جو ہے کسی بھی دکان پہ جا کے جو ہے وہ رات شام کا وقت آئے اور ایک ٹوپی رکھ لیں اور رکھنے کے بعد جو ہے وہ شروع ہو جائیں۔ آداب بتائے گئے ہیں اس کے لیے۔ آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ کے روزے کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ جو ہے کہ آپ کا روزہ خداوند عالم قبول کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ روزہ فاقے میں تبدیل ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ہے کہ دیکھو وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاؤُكُمْ مُسْتَجَابٌ، اور تمہارے اعمال اس مہینے میں قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں تمہاری مستجاب ہوتی ہیں۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبُّكُمْ بَنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن تُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ پس تم صاف اور سچی نیت اور پاک و پاکیزہ دل کے ساتھ خداوند عالم سے سوال کرو۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم اللہ سے دعا مانگا کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ سچ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے زبان دی ہے تو اس کے لیے نہیں دی ہے کہ جو ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کسی مومن کو تکلیف پہنچائیں، اس کے ذریعے سے ہم گالیاں بکیں، اس کے ذریعے سے ہم غیبتیں کریں، اس کے ذریعے سے ہم کسی کی یعنی بدگوئی بیان کریں۔ ہم کو اس لیے جو ہے اللہ نے زبان نہیں دی ہے، لہٰذا ہم کو جب اللہ نے زبان دی ہے، ہم کو بولنے کا اختیار دیا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم ایسی گفتگو مومن کے ساتھ میں کریں کہ مومن ہماری باتوں سے خوش ہو، ناراض نہ ہونے پائے۔ اور تمہیں اس بابرکت مہینے میں روزے رکھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ سے دعا کی ہے کہ جو ہے کہ خداوند عالم آپ حضرات کو قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ توفیق تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم خاص خیال رکھیں کہ اس مہینے میں ہم جتنا زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے نجات کا سودا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم بالکل آمادہ ہو جائیں۔ اور ائمہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس مہینے میں اپنے گناہوں کو ہم پروردگار سے نہ معاف کرا سکے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سے بڑا کوئی گناہگار نہیں ہے، اور جسے اپنی زبان میں کہا جائے کہ جو ہے کہ ہم سے بڑا کوئی منحوس شخص نہیں ہے جو اپنے گناہوں کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم معاف نہ کروا پائے۔ کیونکہ جو شخص اس بڑے مہینے میں اللہ کی بخشش سے
محروم رہے گا وہ بدبخت ہوگا اور اس کی عاقبت خراب ہوگی۔ وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو اگر اس مہینے میں کوئی شخص اپنے گناہوں کی توبہ نہ کر سکا اور اپنی عبادتوں کو قبول نہ کروا سکا بارگاہ پروردگاری میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم اس مہینے میں روزہ رکھ کے اور عبادت خدا بندی کر کے اپنے گناہوں کی ہم توبہ کریں۔ اور یہ نہیں کہ صاحب جو ہے کہ اب روزہ رکھنے کے بعد ہم کام نہیں کریں گے۔ صاحب کیا آپ نے کہیں پر دیکھا ہے کہ جو ہے کہ بولائے متقیان یا ائمہ طہارہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ماہ رمضان میں کام بند کر دیتے تھے؟ نہیں، استغفر اللہ، وہ اپنے کام انجام دیتے تھے۔ اگر جو ہے ہم روزہ رکھ کے اپنے بچوں کی کفالت کا انتظام کر رہے ہیں تو بہرحال دینے والا اور رازق جو ہے پروردگار ہے، وہ اسی میں برکت عطا کرے گا، اسی میں برکت دے گا۔ اس لیے کہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں شیطان کو مغلوب کر دیا جاتا ہے۔ اب صاحب ہم علامتیں بیان کرتے رہیں کہ صاحب جو ہے وہ شیطان نے بلغلا دیا، اما جب شیطان بدھا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی اور پیروں میں بیڑی پڑی ہے، تو شیطان نے کیسے ہم کو بلغلا دیا؟ ایک طرف تو آپ جو ہے روایات میں ملتا ہے کہ جو ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں کہ شیطان بندھا ہوا ہے، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے بلغلا دیا، ہم کو تھپکیاں دینے لگا، ہم سحر کے ٹائم نہیں اٹھ پائے۔ تو صاحب روزہ رکھیں تو یہ روزہ اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے ہے۔ اگر آپ سائنسی دنیا میں آپ جائیں گے تو آپ کو ڈاکٹر بھی جو ہے وہ مہینے میں کم از کم 2-4-10 روزے رکھنے کے لیے بتائے گا، جس سے آپ کے بدن کی اصلاح ہوگی۔ آخری جملوں میں میں بیان کر دوں کہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ صاحب جو ہے جیسے پیسے کا خمس ہوتا ہے، دوسری چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کچھ چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، اسی طرح بدن کا خمس و زکوٰۃ روزہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے کہ جب ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں گے، اللہ سے جب ہم اپنی گناہوں کی مغفرت کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، یہ مت سمجھے کوئی انسان کہ ہم دنیا میں جو ہے اس ظلم کریں، بربریت کریں، ایک دوسرے کا قتل کریں کہ صاحب جو ہے ہم کو جو ہے وہ اب سب کچھ یہی ہے۔ آپ یہاں پر جو ہے وہ جو سزائیں معین کی گئی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ 70% آگ جہنم کی اس سے زیادہ ہوگی۔ جب آپ جو ہے 1% سے جو ہے اتنا گھبراتے ہیں کہ ذرا سا بھی آگ کے نزدیک آپ کی انگلی چلی گئی تو صاحب آپ بے چین ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر تلاش کرنے لگتے ہیں اور جو ہے دنیا بھر کی دوائیں استعمال کرتے ہیں، وہاں 69% آگ زیادہ ہوگی۔ لہذا ہم جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے آخری نبی نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان داخل ہو چکا ہے، خطبہ شعبانیہ پورا تو بیان نہیں ہو سکتا ہے، وقت کم ہوتا ہے اور معروضات بہت زیادہ ہیں، تو اس مہمانی کا جس کا میزبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ہم اس کا استقبال کریں اور اس کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت کریں، اور حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ جو ہے کہ اس مہینے میں ہم کو خداوند عالم سے اتنا قریب ہونا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔